حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور تھا نا، تو آپ کی عادت کریمہ ہوتی تھی کہ آپ سوتے نہیں تھے. آپ کو پتا تھا کہ آپ تو یہ بھی کہا کرتے تھے اگر دریائے دجلہ کے کنارے بکری پیاسی مر گئی تو اس کا جواب بھی عمر کو دینا ہے. یا تو کئی خاندان بلک بلک کے مر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. یہ تھے وہ ریاست مدینہ بنانے والے لوگ. اللہ اکبر. آپ نے کہا کہ اگر دریائے دجلہ، اور بھائی دریائے دجلہ کے کنارے مرنے والی بکری کا اپنا قصور ہے نا، اٹھ کے پانی پی لیتی، دریا کے کنارے ہے. لیکن آپ کا خوف خدا دیکھیں، آپ فرماتے تھے اگر دریائے دجلہ کے کنارے پیاسی بکری مر گئی اس کا جواب بھی عمر کو دینا پڑے گا. اور حضرت عمر رات کو گلیوں میں گشت کرتے تھے. ایک دن آپ گلی کے اندر گشت کر رہے تھے، فجر کے قریب کا وقت تھا. ایک عورت نے جانور کا دودھ نکالا. نکالنے کے بعد اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی ایسا کرو اس دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی کہنے لگی نہیں اماں، آپ کو نہیں پتا امیر المومنین نے کل خطبے میں بڑی شد و مد کے ساتھ یہ کہا ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی، رب ملاوٹ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور یہ گناہ ہے، اور ملاوٹ اگر پکڑی گئی حضرت عمر نے یہ بھی کہا تھا کہ میں سزا بھی دوں گا. تو آگے سے ماں کہنے لگی بیٹی عمر کون سا دیکھ رہا ہے، عمر اس وقت کون سا دیکھ رہا ہے. لیکن اللہ اکبر، حضرت عمر دروازے کے ساتھ کان لگا کے سارا مکالمہ سن رہے تھے. کہا بیٹی عمر کون سا دیکھ رہا ہے. بیٹی نے جواب دیا ماں عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر الٹے قدم واپس پلٹ گئے. آپ نے فجر کی نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد آپ نے اپنے سارے بچوں کو بلایا، بیٹوں کو بلا کر کہنے لگے، کہا کہ بیٹا شادی کرو گے. ایک بیٹے نے کہا جی ابا جی میری کروا دیں. آپ نے اپنے بیٹے سے اس سے صلاح لینے کے بعد آپ پہنچ گئے اسی عورت کے گھر. دروازہ کھٹکھٹایا، اپنے خادم اسلم کے ساتھ آپ پہنچے. آپ نے وہاں جا کر اس عورت سے پردے میں بیٹھ کر کہا کہ بی بی اپنی اس بچی کا نکاح تو میرے لخت جگر سے کر دو، ہاتھ لینے آیا ہوں، رشتہ لینے آیا ہوں. بی بی نے بھی قبول کر لیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی تیسری نسل میں سے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنم دیا. جب ماں خوف خدا والی ہوگی نا تو سرکار پھر وطن سے عمر بن عبدالعزیز جیسے شاہکار پیدا ہوں. جب ماں خوف خدا رکھنے والی ہوگی نا، آج ہم اپنی بیٹیوں کو رب کا خوف دیں. یہ خوف ہی تو ختم ہوا ہے. چوری گھاس کاٹ لیتے ہیں، یہ خوف ختم نہیں ہو گیا کیا؟ چوری توڑی اٹھا لی، کتنی دیر کھلا لیں گے ڈنگروں کو، کتنے ڈنگر مر جاتے ہیں. چوری پانی لگا لیا دوسروں کا، زمینوں پہ قبضے کر لیے. اگر خوف خدا ہوتا تو ایسا ہوتا. اور یہ حقیقت بات بتاؤں، قرآن سے دوری ہے ہماری، قرآن سے اور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان سے. حضور علیہ السلام کے جب سفید بال ہے نا آپ کی داڑھی اور آپ کے سر مبارک میں صرف 14 بال تھے سفید، حدیثوں میں ملتا ہے صرف 14 سفید بال تھے. ایک دن ایک صحابی حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگے، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شبتا، حضور بڑھاپا تشریف لے آئے ہیں. جب سفید بال دیکھے نا تو عرض کرنے لگے حضور بڑھاپا تشریف لے آئے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے پریشانی کے عالم میں جا کر کہا، حضور نے کہا قد شیبتنی سورۃ ہود واخواتها، کہا کہ میں ویسے تو بوڑھا نہیں ہوتا تھا لیکن سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں کو پڑھ کے میرے اندر بڑھاپا آ گیا. اور ایک روایت کے اندر حضور نے خود فرمایا قد شیبتنی ہود والمرسلات والواقعات واما یتسالون واذا الشمس کفرت. حضور نے صورتوں کے نام لیے، فرمایا کہ صورتیں بار بار پڑھنے کی وجہ سے میرے اوپر بڑھاپا آ گیا ہے کہ ان کے اندر اللہ نے عذابات کا اتنا ذکر کیا.